الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فذکر ان الذکری تنفع المؤمنین۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو نصیحت کیجیے، یقیناً آپ کی نصیحت لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ آپ وقتاً فوقتاً لوگوں کو نصیحت کرتے رہا کریں، کوئی خیر کی بات بتاتے رہا کریں، ان کے معاملات کو نپٹاتے رہا کریں، ان کے اندر ایمان کی رمق کو جگاتے رہا کریں۔ یقیناً یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے کن لوگوں کے لیے؟ مومنین کے لیے، جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، جو آپ کی بات کو سچا جاننے والے ہیں، جو آپ کی بات کو حرف آخر سمجھنے والے ہیں اور حساب کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ ہمارے اس کورس کا مقصد ابتدائی بنیادی دینی معلومات حاصل کرنا ہے تاکہ ہم ان پر عمل پیرا ہو کے اپنی زندگی کو سنوار سکیں اور ساتھ ساتھ اپنے ساتھ وابستہ جتنے لوگ ہیں ان کے اندر بھی ایک دینی شعور فراہم کر سکیں۔ یقیناً انشاءاللہ ہمارے لیے یہ بڑا خیر کا باعث بنے گا اگر ہم اس کو اپنی زندگی میں باقاعدہ ڈھالنا چاہیں گے اور اسی کے مطابق آگے ہم اپنی زندگی بسر کریں گے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ اخلاقیات، یہ کردار کے جو اعمال ہیں یہ نکھارنے والے، یہ ہماری انشاءاللہ زندگی کو بھی نکھار دیں گے۔ تو اس میں ہم سب سے پہلے قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے، ابتدائی قرآن کے اصول و ضوابط دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم کتاب الجامع حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی جو شہرہ آفاق کتاب ہے بلوغ المرام، اس کا اینڈ والا حصہ کتاب الجامع کے نام سے جو انہوں نے لکھا ہے، ہم اس کو پڑھیں گے۔ ساتھ ہی ہم تجوید کے بنیادی قواعد کو دیکھیں گے اور ساتھ ہم صبح و شام کے اذکار اور دیگر جو اذکار نافیہ ہیں ہم ان کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں سورہ فاتحہ۔ آج ہم سورہ فاتحہ سے آغاز کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ یہ قرآن کی سب سے پہلی سورہ ہے۔ اس کو فاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے قرآن کا آغاز ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کی ابتدا ہونا۔ فاتحہ کے معنی ہے ابتدا کرنا، شروع کرنا۔ تو سورہ فاتحہ کو فاتحہ اس لیے کہا گیا کہ اس سے قرآن کی ابتدا کی گئی ہے، اس بنا پہ اس کا نام سورہ فاتحہ رکھا گیا ہے۔ اس کے مختلف نام ہیں، اس کو قرآن العظیم بھی کہا جاتا ہے، اس کو السبع المثانی بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو سورۃ الحمد بھی کہا جاتا ہے، اس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، اس کو رقیہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سارے اس کے صفاتی نام ہیں تاکہ اس سورہ کی انسان کو معرفت حاصل ہو جائے کہ یہ کتنی عظیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے اور کتنی عظیم صورت ہے۔ سورہ فاتحہ کی فضائل میں سے ہم 2-3 واقعات دیکھ لیتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جبریل امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک آسمان سے ایک دروازہ کھلا جو آج سے پہلے، یعنی اس وقت سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا۔ تو جبریل امین علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گوش گزار ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، کیا آپ جانتے ہیں یہ جو ابھی آواز آپ نے سنی ہے یہ کس چیز کی آواز ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ تو جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ آسمان کا ایسا دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ فرماتے ہیں اس دروازے سے ایک ایسا فرشتہ نازل ہوا ہے جو آج سے پہلے کبھی اترا ہی نہیں ہے، نازل ہی نہیں ہوا۔ تو اور اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو 2 نور عطا کیے ہیں۔ وہ 2 نور کون سے ہیں؟ ایک سورہ فاتحہ ہے اور ایک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں۔
فرماتے ہیں کہ یہ دو نور ایسے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، اور ان کی خاصیت کیا ہے کہ آپ کی امت میں سے جو بھی بندہ ان دو نوروں سے، مطلب سورہ فاتحہ یا سورہ بقرہ کی آخری دو آیتوں سے پڑھ کر کے کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا کر دیں گے۔ یہ اس سورہ کی فضیلت ہے، اس کی افضلیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ مختلف احادیث میں مختلف روایات مروی ہیں، ان میں سے ایک روایت ابو سعید معلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور میں نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے مجھے مخاطب کیا اور مجھے کہا کہ میری بات سنو۔ میں نماز کی حالت میں نے کہا چلے میں اپنی نماز مکمل کر کے پھر آپ کی بات سنتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا ویٹ کیا۔ جب ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ میں نے نماز پڑھ لی، پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور میں نے پوچھا، اے اللہ کے نبی جی بتائیے کیا کام تھا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے سوال کرنے لگے کہ میں نے آپ کو بلایا تھا، کیا آپ کو میری بات نہیں سنائی دی تھی؟ تو صحابی سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے اللہ کے نبی میں نماز کی حالت میں تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کی قرآن کی وہ آیت نہیں سنی کہ جب بھی آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بلاوا آ جائے، کوئی دعوت آ جائے تو فوراً اس کو قبول کر لو؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے سنی تھی۔ فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن مجید کی سب سے عظیم صورت نہ سکھا دوں؟ تو فرمانے لگے جب آپ نے یہ ساری باتیں کر لی، مسجد سے باہر نکلنے لگے، میں نے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے نبی آپ مجھے وہ عظیم صورت سکھا دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ وہ عظیم صورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتاری ہے، اس کو سبع المثانی کہا جاتا ہے، یعنی سبع کے معنی ہوتے ہیں 7، سین با عین کے معنی ہوتے ہیں 7، المثانی کہتے ہیں بار بار دہرائی جانے والی، بار بار پڑھی جانے والی۔ السبع المثانی معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ کا ایک نام السبع المثانی ہے، جو کہ 7 آیتیں ہیں جو کہ بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور یہی القرآن العظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ ایسے ہی تیسری روایت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے اور راستے میں ایک قبیلے کی ایک لڑکی ہمارے پاس آئی اور کہنے لگی کہ قبیلے کے سردار کو کسی زہریلی چیز نے ڈنس لیا ہے، تم میں سے کوئی دم کرنے والا یا طبیب یا معالج ہے؟ تو فرمانے لگے کہ مجھے نہیں معلوم ہوتا تھا کہ ہم میں سے کوئی ایسا بندہ موجود ہے۔ تو ایک صحابی کہنے لگے کہ ہاں میں علاج کر سکتا ہوں، میں دم کر سکتا ہوں۔ ایک صحابی فرمانے لگے کہ ہاں میں علاج کر سکتا ہوں، میں دم کر سکتا ہوں۔ تو چنانچہ وہ ان کے ساتھ گئے اور جا کر کے ان کے سردار کو دم کیا تو وہ بالکل شفایاب ہو گیا۔ فرمانے لگے اس سردار نے بدلے میں 30 بکریاں دیں انعام کے طور پر، تو اور باقاعدہ ہماری میزبانی بھی کروائی، یعنی ہمیں کھانا بھی کھلایا، دودھ بھی پلایا۔ یہ ایک اعزازی طور پہ ہمیں حاصل ہوا۔ جب وہ واپس آیا تو ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم کو اچھی طرح دم آتا تھا؟ تو وہ کہنے لگے نہیں مجھے تو اچھی طرح کوئی دم نہیں آتا تھا، ہاں میں نے یہ سن رکھا تھا کہ یہ ام الکتاب ہے، یعنی کہ قرآن کی ایک ایسی صورت ہے جس کو پڑھیں تو جس مقصد کے ساتھ پڑھیں وہ حاصل ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں وہ ام الکتاب کون سی ہے؟ کہہ رہے میں نے ام الکتاب کے ساتھ دم کیا ہے۔ ہم نے کہا کہ جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ پہنچیں گے اور ہم ان بکریوں کا کچھ نہیں کریں گے۔ جب ہم مدینہ میں آئے تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کیسے معلوم ہوا کہ یہ دم ہے؟ فرمایا یہ بہترین دم ہے، اور لہٰذا تم کو جو انعام کے طور پر بکریاں ملی ہیں تم ان کو تقسیم کر لو اور میرا بھی حصہ رکھو۔ معلوم ہوا کہ یہ سورہ فاتحہ کی اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی فضیلت رکھی ہے، انسان جس بھی مقصد سے اس کو پڑھے اللہ تعالیٰ اس کا مقصد پورا کر دیتے ہیں، اس کو شفایاب کر دیتے ہیں۔ دم کے طور پر پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو اس سے صحتیاب بھی فرما دیتے ہیں۔ یہ ایسی عظیم صورت ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے، اس میں دعا کا ذکر ہے۔ یہ سورہ فاتحہ ہمیں دعا کرنا سکھلاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا سکھلاتی ہے۔ یہ
سورہ فاتحہ ہمیں معرفت توحید عطا کرتی ہے. توحید کی جتنی آیات ہمیں آگے پورے قرآن میں ملتی ہیں وہ ساری کی ساری رب العالمین کے تحت ہی آتی ہیں. ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے جی تو ہماری بات ہو رہی تھی کہ سورہ فاتحہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. یہ سورہ فاتحہ ہمیں عقیدہ توحید سکھاتی ہے. یہ سورہ فاتحہ ہمیں معرفت الہی سکھاتی ہے. یہ سورہ فاتحہ ہمارے تمام تر معاملات کو سنوارتی ہے. یہ ہمیں دعا مانگنا سکھاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنانا سکھاتی ہے. یہ ہمیں نظام بندگی سکھاتی ہے. یہ ہمیں نظام معرفت سکھاتی ہے. یہ ساری چیزیں سورہ فاتحہ سے ہی حاصل ہوتی ہے. تو یہ سورہ فاتحہ ایسی کمال صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت ساری چیزوں کو یکجا کیا ہے. حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کر دیا ہے. یعنی سورہ فاتحہ نماز کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کر دی. یعنی جب انسان سورہ فاتحہ پڑھتے ہے تو اس کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا، توحید کا اور اللہ تعالیٰ کی تمام تر عظمت کا ہے، اور دوسرے حصے میں انسان اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اس سے تعلق بناتا ہے، اس کے سامنے عاجزی اختیار کرتا ہے. تو یعنی ابتدائی حصہ جو ساری کے سارا وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اور آگے انسان کے لیے حصہ ہے خاص ہے، مطلب ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہاں سے انسان کی دعائیں شروع ہو جاتی ہیں کہ اللہ ہم صرف اور صرف آپ ہی کی بندگی کرتے ہوئے آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ یہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ایسا مکالمہ ہے جس سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. تو حتیٰ کہ اسی روایت میں آگے آتا ہے کہ جب انسان سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیات پڑھتا ہے، الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے، الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آگے سے انسان کو جواب دے رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین جب انسان پڑھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ آگے سے جواب دیتے ہیں حامدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی ہے. اور جب انسان الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ آگے سے انسان کو جواب دیتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے. اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی ہے. جب انسان مالک یوم الدین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ آگے سے جواب دیتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. یہ ساری کی ساری یعنی ادھر سے انسان سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ادھر سے اپنا مکالمہ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کو بتا رہے ہوتے ہیں، جواب دے رہے ہوتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اور بندے کے درمیان ایک تعلق کو بنانے والی اور تعلق کو قائم رکھنے والی سورہ ہے، جو کہ اتنی عظمت کی حامل ہے کہ اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی. دوسری روایت میں آتا ہے نا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو بندہ اپنی کسی بھی رکعت میں سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھتا اللہ تعالیٰ اس کی رکعت کو ہی قبول نہیں کرتے، مطلب اس کی نماز ہی نہیں ہے. اور ایک روایت میں آتے ہیں جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز خداج ہے، ناقص ہے، فہی خداج فہی خداج فہی خداج، یعنی وہ ناقص نماز ہے، وہ مکمل نہیں ہے. اس میں بہت بڑی عظمت والی چیز کو اس نے چھوڑ دیا ہے. اس بنا پہ اس کی وہ رکعت نہیں کہلائے گی، بلکہ جب وہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دوبارہ اس رکعت کو دہرائے گا تب جا کے اس کی رکعت کو شمار کیا جائے گا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے شمائلہ؟ جی السلام علیکم، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اپنا مائک آن کیجیے ذرا. آپ ادھر موجود ہیں؟ چلیں آگے دیکھتے ہیں جی. اس سورہ کا نام صلاۃ بھی رکھا گیا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے صلاۃ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، جو ہم نے پہلے پڑھ لیا. سورہ فاتحہ کا دوسری صورتوں سے تعلق ایسے ہے کہ اس صورت کی اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تمام چیزوں کی تخلیق، پرورش اور حفاظت رب العالمین اور الرحمن الرحیم کے تحت پورے قرآن میں باقی جو آیات لے کے آئے ہیں وہ ان دو آیات کے تحت لے کے آئے ہیں. توحید کے متعلق جتنی قرآنی آیات ہیں وہ ساری کی ساری ایاک نعبد و ایاک نستعین کے تحت آئی ہیں. ایسے ہی داؤد علیہ السلام کے واقعہ میں اور دوسرے تمام مقامات میں عدل و انصاف کا جو ذکر ہے مالک یوم الدین کے تحت آیا ہے. ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام کی قربانی
ایاک نعبد و ایاک نستعین کے تحت اور اس کی تمام انبیاء کی دعائیں اہدنا الصراط المستقیم کے تحت آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی ایوب علیہ السلام کی شفا، یونس علیہ السلام کی نجات، ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں محفوظ رہنا، زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد ملنا وغیرہ سب الرحمن الرحیم کے تحت آئی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو انسان کو حاصل ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے بہت زیادہ انسان کو تسلی دی ہے کہ انسان وہ اپنے بہت سارے مسائل اس سے حل کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی یہ صورت بہترین دم ہے، مطلب یہ سانپ کے زہر جیسی خطرناک بیماری اور دیوانگی جیسی مشکل سے درست ہونے والی بیماری کا دور ہونا اس کی بے انتہا شفائی تاثیر کی دلیل ہے۔ ایسے ان تمام احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان اس کو پڑھ کر کے کسی کو دم کرے، کسی کا علاج کرے، اور اس سے حاصل ہونے والا جو نفع ہے اس کو وہ لیا جا سکتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب وہ صحابی آ کے آپ سے یہ گزارش کرنے لگے کہ ایسے کر کے ہم نے جب دم کیا تو انہوں نے ہمیں یہ انعام دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان اخذتم، کہ تم نے ان احق ما اخذتم علیہ اجر کتاب اللہ، سب سے زیادہ حق چیز جس پر تم نے اجرت لو وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھ کے، پڑھا کے، سکھا کے اور بتلا کے کسی کی زندگی کو سنوار کر کے اگر کوئی تمہیں کوئی انعام و اکرام سے نوازے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ انسان کی بہترین اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی متاع ہے۔ آگے سورہ فاتحہ کی سب سے پہلی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے، توحید ربوبیت کا ذکر ہے۔ اگر انسان ذرا اس کو شعور سے پڑھے تو انسان کی ساری زندگی شکر پر مبنی ہو جاتی ہے، یعنی ساری زندگی انسان شاکر بن کے زندگی بسر کر لیتا ہے، وہ قطعاً کبھی بھی ناشکری والے الفاظ نہ تو نکالتا ہے اور نہ ہی اپنی زبان پر لاتا ہے، اور نہ ہی کبھی ناشکری کے جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ دیکھیں سب سے پہلی آیت ذرا دیکھیں، الحمدللہ رب العالمین۔ حفصہ اور شمائلہ آپ اپنے نوٹس بنا لیں، ساتھ ساتھ لکھ لیں اس کو، تاکہ بعد میں اس کا فائدہ بھی ہو، اور بتائیے کہ آپ نے کیا سیکھا، کیا پڑھا، اس کو سمجھ آ رہی ہے، کوئی سوال ہو تو تب بھی پوچھ لیں۔ ہاں جی، اس کی جو سب سے پہلی آیت ہے وہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ حمد کا معنی کسی خوبی کی وجہ سے تعریف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو خوبیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو کمالات ہیں، اللہ تعالیٰ کے جمالات ہیں، اللہ تعالیٰ کی تمام تر جو طاقتیں، قوتیں اور سرفرازیاں ہیں وہ ساری اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں، تو اس بنا پہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، یعنی جو تعریف بھی ہے وہ صرف اللہ ہی کی ہے، اللہ کے بندوں کی، مخلوق کی وہ تعریف نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے جچتی ہے یا اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ ہاں، ہم کسی میں کوئی خوبی دیکھتے ہیں تو اس کی تعریف کر دیتے ہیں، کسی کا کوئی اچھا کام دیکھتے ہیں تو اس کی تعریف کر دیتے ہیں، تو یہ بالاولیٰ حق ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ کی بدولت ہی انسان کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی انسان کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی پیدا ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ بالاولیٰ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے، اس کی حمد بیان کی جائے، اور اس کے لیے اپنی عاجزی کا اظہار کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری والی زندگی بسر کی جائے، اسی کے حکم کے مطابق زندگی بسر کی جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہی ہے۔ اگر انسان کھانا کھاتا ہے، لباس پہنتا ہے، اب صحت اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہوئی ہے، کسی کو دوسری نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں، تو یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انسان کی خوبیاں بن جاتی ہیں، اور جب انسان کسی خوبی کو دیکھے تو پھر کیا کرتا ہے، فوراً کلمہ حمد اپنی زبان پر لاتا ہے، تو لحاظ ہونا بھی یہی چاہیے کہ انسان فوراً اس خوبی دینے والے یا اس نعمت دینے والے کریٹر یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، ٹھیک ہے، سمجھ آئی؟ تو معلوم ہوا کہ الحمد میں جو لفظ الف لام ہے یہ استغراق کا ہے۔ استغراق کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں، جتنی بھی تعریفیں جیسے بھی ممکن ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے خاص ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہیں، کیونکہ جو لفظ اللہ ہے
وہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اس کے علاوہ باقی سارے صفاتی نام ہیں، ٹھیک ہے؟ تو لفظ اللہ کو اس کے ساتھ اس لیے ایڈ کیا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ تو ترجمہ کیا بنا؟ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے خاص ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، رب ہے۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، پرورش کرنے والے کو۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں والدین کو بھی رب کے نام سے تعبیر کیا ہے۔ وہ کیوں کیا ہے؟ کیونکہ وہ بھی ابتدائی طور پر جب بچہ نمو پاتا ہے، پر زندگی وجود پاتا ہے، جب اپنی زندگی کی ابتدا کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے والدین اس کی ہر طرح کی پرورش کرتے ہیں، اس کے کھانے کا خیال رکھتے ہیں، اس کے سونے کا خیال رکھتے ہیں، اس کے لباس کا خیال رکھتے ہیں، اس کے دیگر تمام تر معاملات کا خیال رکھتے ہیں۔ بچے کو اگر کوئی بھی تکلیف محسوس ہو تو ماں کیسے تڑپ جاتی ہے وہ اپنے بچے کی اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لفظ رب سے ہی والدین کے لیے لفظ رب تعبیر کیا ہے۔ تو رب کا معنی کیا ہوا؟ پالنے والا، پرورش کرنے والا، ہر چیز کا خیال رکھنے والا، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب عالم یہ کسی لفظ کی واحد نہیں ہے، عالم بذات خود ایک جمع ورڈ ہے، عالم کہتے ہیں جہان کو۔ اب العالم جب الف لام اس پہ داخل ہو گیا تو کیا بنا؟ تمام جہان۔ اب تمام جہانوں سے کون سے جہان مراد ہیں؟ انسانوں کا جہان الگ ہے، حیوانوں کا جہان الگ ہے، پرندوں کا جہان الگ ہے، فرشتوں کا جہان الگ ہے، ایسے ہی وہ تمام نباتات کا جہان الگ ہے، پودوں کا جہان الگ ہے، ایسے دیگر جتنی مخلوقات ہیں دنیا کے اندر وہ سارے کے سارے جہانوں کا خالق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور تمام تر ان کے معاملات کی نگرانی کرنے والا وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، آگے ذرا دیکھیں الحمدللہ کی تھوڑی سی تعبیر ہم واضح کر کے آگے ہم پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ یہ کہ میں کئی عموم ہیں اور ایک خصوص ہے، یعنی بہت سارے اس میں تعریفیں شامل ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ تعریفیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ اب الحمدللہ کب پڑھا جائے؟ جب بھی انسان کوئی نعمت دیکھے تو انسان اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ۔ دنیا میں سب سے بہترین، سب سے افضل وہ جو ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہی نہیں ہے۔ انسان بس اس عقیدے پر ڈٹ جائے، یہ انسان کو معرفت حاصل ہو جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اس کو دینے والا نہیں ہے، کوئی مصیبتوں سے بچانے والا نہیں ہے، کوئی دکھوں سے نکالنے والا نہیں ہے، کوئی پریشانیوں سے نکالنے والا نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ بس یہی انسان کا یقین اور مطمئن نظر بن جائے، یہی انسان کے لیے پھر بہت بڑی بلندی کا باعث بن جائے گا۔ اور سب سے افضل ترین دعا کون سی ہے؟ الحمدللہ۔ اگر کوئی انسان دعا کرنا چاہے نا، اللہ تعالیٰ سے افضل ترین دعا کرنا چاہے تو اس کو چاہے کہ وہ الحمدللہ پڑھ لے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہترین دعا ہے۔ انسان بہترین، یعنی جو بھی لفظ نکالے گا الحمدللہ کی صورت میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو دعا بنا کے قبول کرے گا۔ اب وہ دعا کیسے قبول کرے گا؟ اگر کسی نعمت انسان نے کھائی ہے، کھانا کھایا ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوة، یہ دیگر دوسری دعائیں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ایک تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں، دوسرا اللہ تعالیٰ کی وہ انسان حمد بیان کرتے ہیں، تیسرا اللہ تعالیٰ اس دعا کی بدولت، الحمدللہ پڑھنے کی بدولت، اللہ تعالیٰ اس نعمت کو انسان کے لیے بڑھا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ آئی؟ یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اگر انسان کو یہ توفیق مل جائے کہ انسان جو بھی نیکی کا کام کرے، جو بھی خیر کا کام کرے، کھانا کھائے، حالانکہ وہ اپنی ذات کے لیے کھا رہے ہیں، اپنے آپ کو طاقت پہنچانے کے لیے کھا رہے ہیں، اپنی انرجی کو بحال کرنے کے لیے کھا رہے ہیں، اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کھا رہے ہیں، لیکن وہ اس کے بعد شکریہ ادا کرتے اللہ تعالیٰ کا، تو اللہ تعالیٰ اس انسان سے اتنا راضی ہوتے ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ ان کلمات سے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس انسان سے اتنا راضی ہوتے ہیں، اس کی زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی جو کھانے کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوة، تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں ان کلمات سے کہنے سے۔ آگے دیکھیں جی دوسری آیت، الرحمن الرحیم، وہ بڑا ہی مہربان ہے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں دونوں،
رحمان اور رحیم. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مہربان ہے انسان پر. انسان کے حالانکہ پہاڑوں جتنے بڑے گناہوں کو اللہ تعالیٰ دیکھ کر کے پھر بھی انسان کو معاف کر دیتا، اس کو سزا نہیں دیتا، فوراً اس کی پکڑ نہیں کرتا. یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان ہے جو انسان کو اس کمال تک پہنچاتی ہے کہ انسان سوچے اور تدبر کرے کہ آخر کون سی ذات ہے جو اس کائنات کو پورا بقا دیے ہوئے ہے. ٹھیک ہے، یہ عالم جماعت ہے، عالم انس ہے، عالم جن ہے، یہ تمام تر لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان وہ کبھی ہے، وہ بہت بڑی ہے، بلند و بالا ہے. ٹھیک ہے، رحمان یہ مبالغہ کا صیغہ ہے کیونکہ اس کے حروف الرحیم سے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، اس میں الرحیم سے زیادہ الفاظ ہیں شامل ہیں اور حروف کی زیادتی سے معنی میں زیادتی ظاہر ہوتی ہے. اس لیے بھی کہ لفظ اللہ کی طرف رحمان بھی صرف باری تعالیٰ کے لیے بولا جاتے ہیں، جبکہ رحیم بعض اوقات مخلوق پر بھی آ جاتے ہیں. مطلب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ الرحیم، کہ آپ لوگوں کے لیے، مومنین کے لیے بہت زیادہ شفقت کرنے والے ہیں، مہربان ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں رحم کا صیغہ مبالغے کا اظہار کرنے کے لیے بولا. تو معلوم ہوا کہ الرحمن بڑی بڑی نعمتیں عطا کرنے والا، الرحیم کا معنی ہے دقیق اور باریک نعمتیں نوازنے والا. رحمان سے کیا مراد ہے؟ بڑی نعمتیں عطا کرنے والا، بڑا ہی مہربان ہے، ہر طرح کی بڑی بڑی نعمتیں عطا کرنے والا. اور الرحیم کا معنی ہے چھوٹی چھوٹی باریک باریک اور انتہائی پیچیدہ نعمتیں عطا کرنے والا. مطلب اللہ تعالیٰ بڑی سے بڑی نعمت انسان کو زندگی دیتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو نیکی کی توفیق دے دیتا ہے، اس کو خیر کی توفیق دے دیتا ہے، اس کے معاملات کو آسان کر دیتا ہے. یہ بڑی نعمتیں ہیں. ٹھیک ہے، اس کا رزق آسان کر دیتا ہے، اس کے معاملاتی زندگی کو اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے. یہ بڑی نعمتیں ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان کی بدولت ہیں. اور صفت الرحیم جو ہے، یہ اس سے کیا مراد ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی رحیم ہے جو بہت چھوٹی چھوٹی نعمتیں بھی دینے والی ہیں. چھوٹی نعمت سے کیا مراد ہے؟ باریک نعمتوں یا پیچیدہ نعمتوں سے کیا مراد ہے؟ انسان کی سانسیں ہیں، انسان کے جذبات ہیں، اچھے خیالات ہیں، اچھے نظریات ہیں. یہ انتہائی پیچیدہ اور نہ نظر آنے والی نعمتیں. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی عطا ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو اس بنا پر ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ جو بڑی بڑی نعمتیں دینے والا، اس کے لیے تمام تعریفیں ہیں. اور جو باریک اور پیچیدہ ترین نعمتیں عطا کرنے والے ہیں، اسی کے لیے ہی تمام تر نعمتیں ہیں، خاص ہیں. چلیں آج ہم اتنا ہی پڑھتے ہیں. 2 آیات ہماری ہو گئی ہیں، آگے ہم دیکھتے ہیں بلوغ المرام کو.